السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ہمارا آج کا پروگرام بالخصوص پاکستان اور پاکستانیوں کے نام، کیونکہ پاکستان کل 69واں یوم آزادی منائے گا اور یہ 68ویں سالگرہ ہوگی پاکستان کے قیام کی، اور اس پر ہم خصوصی گفتگو کریں گے آزادی کے حوالے سے۔ پاکستان بنا اور اس میں کیا قربانیاں ہمیں دیکھنا پڑیں، سہنا پڑیں۔ ساتھ ساتھ ہم ملکی سیاسی منظرنامے کا جائزہ بھی لیں گے، کیونکہ متحدہ کے 5 نکات بھی سامنے آ چکے ہیں اور ان کو واپس لانے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ٹاسک مولانا فضل الرحمان صاحب کو سونپا گیا ہے۔ اور ہم گفتگو کریں گے قصور ویڈیو اسکینڈل پر بھی، جس کا کچھ فالو اپ ہے، کچھ مزید حقائق سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور آج کے ہی پروگرام میں ایک خصوصی رپورٹ بھی ہم شامل کریں گے باب پاکستان کے حوالے سے، جس پر تعمیراتی کام رک چکا ہے اور ادھورا ہے۔ باب پاکستان حکومتی توجہ کا منتظر ہے۔ لیکن شامی صاحب، کیونکہ آج جمعرات اور ہمارا اس ہفتے کا آخری پروگرام کل 14 اگست ہے، تو ہم پروگرام نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آج ہم نے فیصلہ کیا کہ یوم آزادی پر گفتگو آج کی جائے۔ سب سے پہلے جو میں نے نقطہ بیان کیا، یہ کنفیوژن لوگوں کو کیوں رہتی ہے یوم آزادی کی اور سالگرہ کی؟ پہلا یوم آزادی تو اگست 1947 میں منایا گیا، ٹھیک، اور پہلی سالگرہ اگست 1948 میں منائی گئی، یعنی ایک سال گزر گیا۔ ٹھیک، اس لیے اگر اب یوم آزادی کہیں گے تو 69واں، اور جب سالگرہ کہیں گے تو 68ویں ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پہلا یوم آزادی ہم نے منایا تھا وہ 15 اگست کو منایا تھا، اچھا، اور 2-3 سال ہم نے 15 اگست کو یوم آزادی پھر 14 پہ کیسے آئے؟ وہ اس طرح ہوا کہ یہ جو ہمیں آزادی ملی وہ 14 اور 15 کی درمیانی رات تھی، گویا 12 بجے اصل میں اعلان ہوا۔ تو آپ سمجھے تو حقیقی طور پر تو پاکستان جو ہے وہ 12 بجے کے بعد، یعنی 15 اگست کے پہلے لمحے میں تخلیق ہوا۔ ٹھیک، اب یہ جب یوم آزادی ہم منا رہے تھے تو انڈیا کا یوم آزادی بھی وہی تھا، اچھا، تو کیونکہ بھارت بھی اسی سے 15 اگست کا پیدا ہوا بیک وقت، بالکل، یعنی ایک لحاظ سے جڑواں بھائی تھے نا دونوں، بیک وقت پیدا ہوئے۔ ٹھیک، تو جب انڈیا نے 15 اگست دن اپنا رکھا اور کوئی 2-3 سال ہم نے بھی بنا لیا، تو پھر اس کے بعد خیال آیا ہمارے قائدین محترم کو کہ یہ تو پھر انڈیا کے ساتھ تو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ بھئی مبارکباد کے پیغامات آتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، تو انڈیا بھی اسی دن منا رہا ہے، یعنی بھارت کی وجہ سے ہم نے کچھ لمحے پیچھے کیا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم ایسا کر لیں کہ 14 اگست کو منائیں گے۔ یعنی ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں نہیں 15 کو منائیں گے، دوسرا یہ تھا کہ ہم کہتے 16 کو منائیں گے، تیسرا یہ تھا کہ ہم نے کہا 14 کو منائیں گے۔ ہم ایک قدم آگے ہیں، یعنی اس لحاظ سے آزادی کے حوالے سے ہم نے 14 اگست کو اپنا دن ڈکلیئر کر دیا آزادی کا۔ اور جب پہلے ہم مناتے تھے نا، اس کو کہتے تھے یوم استقلال۔ یوم استقلال، ہاں جی، ایک استقلال کا لفظ استعمال کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ استقلال کی جگہ آزادی آنے لگا۔ تو بہرحال اب ہم یہ دن مناتے ہیں اور پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پاکستانی پورے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ابھی دن تو کب منایا جائے گا؟ کل، لیکن آج ہی سے ابھی چراغاں کا اہتمام شروع ہو چکا ہے، بلکہ 1 اگست سے شروع ہو جاتا ہے، دعائیں جو ہیں وہ ہیں، جھنڈے بک رہے ہیں، بیجز لگ رہے ہیں، تو پوری قوم جو ہے۔ اور بلوچستان میں تو آج ایک آزادی ٹرین چلائی گئی ہے جو چمن سے شروع ہوئی ہے، کوئٹہ تک پہنچی، جی 3 اضلاع سے گزرتی ہوئی، اس میں قبائلی وہاں پر موجود تھے، قبائلی موجود تھے، اس میں ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ وہ ٹرین پر جھنڈے لگے ہوئے تھے، لوگ ویسٹ کوٹ پہن کے، شلوار قمیض پہن کے، یعنی اس میں سیولینز بھی تھے، اس میں فوجی بھی تھے، اس میں اور ایک پورے جوش و خروش کے ساتھ۔ ایک زمانہ وہ تھا نا، کہتے تھے کہ بلوچستان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا مشکل بنا دیا تھا دہشت گردوں نے۔ بہرحال آپ پورے جوش و خروش سے، اور یہ خاص بات یہ تھی اس ٹرین کی شامل صاحب کہ عوام نے خود سجائی، اس میں یعنی کہ حکومتی کوئی سرپرستی نہیں تھی، انہوں نے خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بڑا ایک وہاں بھی جوش و خروش ہوا۔ اور پورے پاکستان میں، سندھ میں اور پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں، دیکھیے پاکستان کا یوم آزادی اسی جوش و خروش سے مقبوضہ کشمیر میں بھی منایا جاتا ہے۔ اور بلکہ آپ دیکھیے پاکستانی پرچم لہرانا جو ہے وہ تو 14 اگست کے علاوہ بھی لہرایا جاتا ہے، اور ایک پوری ایک سمجھے جان کی بازی لگا کر داؤ پہ، یعنی سر ہتھیلی پر رکھ کر دن مناتے ہیں لوگ ماشاءاللہ۔ ٹھیک، شام صاحب 14 اگست یوم آزادی، اسی حوالے سے ایک اہم سوال تھا کہ کیا تقسیم جو تھی وہ ان اوائڈیبل ہو چکی تھی؟ ہاں، جس وقت ہوئی اس وقت ان اوائڈیبل ہو چکی تھی، اور قائد اعظم نے جو 11 اگست کی تقریر ہے اس میں یہی بات اٹھائی تھی، اور پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی جو تقریر کی وہاں پہلی تقریر اپنی اسمبلی میں، اس میں یہی بات اٹھائی تھی۔ ان کا کہ اب یہ جو اب تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے جو یہ جو اقدام تھا
वो क्या उसकी नौयत थी, क्या उसकी हैसियत थी, क्या उसके असरात हुए। और लेकिन टेंशन उतनी हो चुकी थी, फिरका वाराना जैसे कहते हैं, और इतना यानी फसादात इतने शुरू हो चुके थे कि, और कायदे आज़म ने भी ये कहा कि जो गिवन सिचुएशन थी, जो हालात थे, उनमें यही मुमकिन हल रह गया था, और यही हल जो था, इसके अलावा कोई चारा ना था। अगर ये ना तकसीम होती तो कुछ तो खून बहुत होता। और आप देखिए अंग्रेज को तो ये खदशा पैदा हो गया था कि जो फौज है, फौज इंडिया की जो फौज है, जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, वो आपस में टकरा जाएंगे फौजी। ठीक। और फौज जो है उसकी नजर हो जाएगी इस ये जो कैफियत पैदा हो चुकी है तनाव की, हिंदू मुसलमान, और बहुत बड़े पैमाने पर खून बहेगा। तो खून तो बहा, फसादात तो हुए, और रेड क्लिफ अवार्ड जो आया, उसने जो तकसीम की, उसने बड़ी हिजरतें करनी पड़ी, माल और असबाब छीने गए, लुटे, काफिले लुटे, सारी चीजें हुई, लेकिन जो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी उसका रास्ता रोक लिया गया। जो कुछ हुआ वो भी काबिल फख्र नहीं है। लाखों लोग बेघर हुए, जान से गए, इज्जत आबरू जो है उनकी बर्बाद हुई। वहां से लोग जो है यहां चले, और यहां से जो हिंदू थे और गैर मुस्लिम थे वो वहां पहुंचे इंडिया में। अब ये तारीख का है, वो कहते हैं रद्द अमल किसका था। हम समझते हैं कि हमने जो कुछ किया रद्द अमल में किया, और जो दूसरे हमारे हमसाए हैं वो अपने आप को कहते हैं हम रद्द अमल में का शिकार हुए। तो लेकिन बहरहाल दोनों फरीक हैं, उनमें से आप किसी को भी 100% बरी नहीं कर सकते। और लेकिन ये बात अपनी जगह जरूर है कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है और बहुत कुछ तो खून हुआ है, और ऐसे इलाके जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए थे, जब वो इंडिया में शामिल किए गए तो फिर वहां खून ही खून था, और बस धुआं ही धुआं था, और आग ही आग थी। ब्रेक का वक्त, लेकिन मुख्तसर सवाल है, तो फिर 69 साल तारीख क्या कहती है? फैसला दुरुस्त था? नहीं, फैसला दुरुस्त है, इसका चारा कोई नहीं था। अब तो ये फैसला, अब ये सवाल हमारे सामने नहीं है। अब तकसीम हो चुकी, मुल्क बन चुका, बच्चा पैदा हो चुका, जवान बन चुका, मतलब उसके बच्चे पैदा हो चुके। अब ये सवाल हमारे सामने नहीं है कि हमारा समय चॉइस कोई दूसरा नहीं है। अब ये है कि दोनों मुल्क जो हैं वो अमन से रहें, बातचीत से मसाइल हल करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और चलें। और इस तकसीम को या इस जो अलग जोग्राफियाई हदूद हैं, इनको कोई लड़ने भिड़ने की बजाय मुफाहमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ने में एक बुनियाद बनाए। बिल्कुल ठीक है। मजीद बात करते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यौम आज़ादी के हवाले से ISPR ने लाहौर के जो शोबा इनका करना शायद साहब की जानिब से कार्ड मौसूल हुआ, और उसमें बहुत ही खूबसूरत इबारत तहरीर है हसीना मोइन साहिबा की, जिसमें उन्होंने खराज तहसीन पेश की है। हसीना मोइन की तहरीर है, ये अंग्रेजी में छपी है। जी हाँ, मेरा ख्याल है उन्होंने उर्दू में लिखी होगी। हाँ, उसकी अंग्रेजी की गई। आप इस अंग्रेजी की आप उर्दू कर दें। हाँ जी, कोशिश करते हैं। वो कहती हैं कि उन बहादुर सपूतों के नाम, धरती के उन बहादुर फौजियों के नाम, सोल्जर्स के नाम, वो कहती हैं कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक सहाफ़ी की वजह से सहाफ़ती आज़ादी नहीं मिली, बल्कि ये फ़ौजियों की, उन सपूतों की मरहून मिन्नत हैं जो इस वतन के कस्टोडियंस हैं। वो ये कहती हैं कि ये शायर और जो अदीब हैं, ये आज़ादी इजहार राय उनकी मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि उन सोल्जर्स की मरहून मिन्नत है, उन सिपाहियों की। फिर वो कहती हैं कि ये वो सिपाही हैं जो इस झंडे को सलाम करते हैं, जो इस झंडे के नीचे सांस लेते हैं, और जिनके कफन जो हैं इस झंडे में, ताबूत इसमें लपेटे जाते हैं। और कहते हैं कि ये हवा नहीं है जो कि जिससे परचम लहराता है, और ये पाकिस्तानी परचम जब लहराता है तो उसके साए तले ये सिपाही जो हैं ये सांस लेते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। इनकी सांसों से लहराता है। इनके दम कदम से, यानी हमारी दुनिया आबाद है। फिर वो आखिर में कहती हैं कि ये
اس لیے نہیں کسی سے لڑتے کہ کسی سے یہ نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان سے لڑتے ہیں، ان کی محبت پہ، اور پھر وہ دعا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کسٹوڈینز کو، جو ہمارے ملک کے کسٹوڈینز ہیں، محافظ ہیں، اور جو آپریشن ضرب عزم میں مصروف ہیں شمالی وزیرستان میں، ان کی حفاظت فرمائے، انہیں کامیاب فرمائے۔ یہ بڑے عمدہ الفاظ ہیں۔ یقیناً ہم فوج پاکستان جو ہے ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ فوج جو ہوتی ہے نا، بازوئے شمشیر زن جسے کہتے ہیں، تو بازو کی جو طاقت ہے وہ جسم کی طاقت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر جسم میں طاقت نہ ہو تو بازو جو ہے وہ کب تک اپنی طاقت کا اظہار کرے گا؟ تو اس لیے یہ شاعرانہ انداز میں تو یہ بہت اچھی بات کہی گئی ہے، لیکن حقیقت میں پوری قوم جو ہے جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے، وہ شاباش کی مستحق ہے، جو قربانی دیتی ہے، جو اس کے وسائل فراہم کرتی ہے، جو ایک دیوار بن کے پیچھے جناب اپنی فوج کے سینہ سپر ہوتی ہے۔ بالکل، اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ شاہم صاحب، میں اب یہ جاننا چاہ رہا تھا، جب میں نے پوچھا آپ سے کہ کیا تقسیم انوائڈبل ہو چکی تھی، تو آپ نے حالات کا ذکر کیا کہ حالات ہی ایسی ہو چکے تھے۔ وہ کیا منظر تھا جب اجڑ کر لاکھوں کی تعداد میں قافلے یہاں پر پہنچے؟ کیا عالم تھا تب؟ دیکھیں، مجھے تو پتہ نہیں کیا عالم تھا، مجھے تو ہوش نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں ابھی ایک شاہد احمد دہلوی، بہت بڑے ادیب اور بڑے ماہر موسیقی، اور ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں، شمس العلماء مولوی نذیر احمد، ان کے پوتے، اور مولوی نذیر احمد جو تھے یعنی دلی کے کی اشرافیہ میں سے، اور پھر ان کے جو والد تھے وہ ایک بڑے افسر اعلیٰ عہدے پر فائز، اور شاہد احمد دہلوی ایک بڑے صاحب جائیداد، بڑی ایک ان کا ایک عمارت سے زندگی گزارنے والے، ایک بڑے، آپ سمجھیں کہ سونے کا نہیں تو چاندی کا چمچ تو منہ میں لے کے پیدا ہوئے، اور سونے کا ایک لحاظ سے تھا۔ پھر وہ جب لٹے پٹے یہاں پہنچے، جب وہاں فسادات ہوئے، دہلی میں ترک وطن انہوں نے کیا اور کراچی پہنچے، تو اب آج ہی میں نے ایک کتاب موصول ہوئی ہے، یہ راشد اشرف صاحب نے مرتب کی ہے، گلدستہ شاہد احمد دہلوی، اور یہ شاہد احمد دہلوی صاحب کے بیٹے ہیں محمود احمد، جو نیو یارک میں رہتے ہیں، اور انہوں نے 15 جون کو یہ تحریر جو ہے وہ لکھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کا ایک پیراگراف میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، 4 سال کی عمر کے بعد کی باتیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں۔ ہم سب گھر والے مارٹن روڈ کراچی کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے تھے۔ کوارٹر کیا، ماچس کی ڈبیا کہہ لیجئے۔ اچھا، اس قدر تنگ؟ ماچس کی ڈبیا میں دیا سلائیاں ہم سے زیادہ آرام سے رہتی ہوں گی۔ یہاں تو آدمی پر آدمی چڑھا ہوا تھا، اور گھر کا سامان ابل کر گھر سے باہر تک آ پہنچا تھا۔ اس مکان میں بجلی اور پانی کا گزر نہیں تھا۔ پانی گھر سے 2-2.5 میل دور ایک نل سے بڑے بڑے ڈرمز میں ڈال کر لایا جاتا تھا۔ صحیح۔ اور پانی کی آمد و رفت کے لیے ابا نے ایک گدا گاڑی خرید لی تھی۔ اب ہم گدا گاڑی والے کہلانے لگے تھے، اور تفریح کے لیے کبھی کبھی شام کے وقت اس گاڑی میں توشک اور چادر بچھا کر بیٹھ جاتے تھے اور سیر کر کے آتے تھے، تو وقت گھوڑا گاڑی بن جاتی تھی۔ یعنی یہ ایک کیفیت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی۔ لاہور شہر کا یہ حالم تھا کہ کثیر جو آبادی تھی اس کے گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا، نل کا جو تھا باہر ہوتا تھا، نل باہر ہوتا تھا، سے پانی لاتے تھے۔ اور جب میرا بچپن میں نے دیکھا جو 50s کا اشرا ہے اور 60s کا اشرا، 50s کا اشرا، 50 کی دہائی، جو لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتا، کثیر تعداد میں آبادی، 50% سے زیادہ لوگ ننگے پاؤں ہم دیکھے جاتے تھے۔ اور میرا بچپن پاک پٹن میں گزرا ہے، اور جب دیہات سے لوگ آتے تھے اور انہوں نے یہ جوتے پکڑے ہوتے تھے ہاتھ میں، ہاں جوتے ان کے پہنے ہوتے تھے، مگر جب کوئی کیچڑ آتا تھا سامنے سڑک پر، اس سے گزرنا پڑتا تھا، وہ جوتے اتار کے بغل میں داب لیتے تھے کہ جوتے خراب نہ ہو جائیں۔ یہ جوتوں کی ویلیو تھی، اچھا اتنی اہمیت تھی۔ اور ہمارے محلے پورے میں بہت بڑا محلہ تھا، سمادہ والا محلہ، اس میں 3 یا 4 گھر ایسے تھے جہاں سالن پکتا تھا۔ تو باقی لوگ یا پیاز سے روٹی کھاتے تھے، یا اچار سے کھاتے تھے، یا چٹنی سے کھاتے تھے، یا دہی سے کھاتے تھے، یا آم سے کھاتے تھے، یا خربوزے سے کھاتے تھے۔ یہ کھانا تھا، اور صبح اٹھ کر ایک گڑ والی چائے پیتے تھے، اور 11 بجے کھانا کھاتے تھے، اور رات کو کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ اب وہاں ان علاقوں میں جاتا ہوں، 3 وقت کا کھانا پکتا ہے، اور ماشاءاللہ مرغن کھانے کھا کے وہ سارا جو محلہ ہمارا جو ہے اس کا وزن کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، ان کے بیٹے، ان کے پوتے کتنے چہچہا رہے ہیں۔
फजलो करम जो वसाइल की फरावानी यहाँ हुई है उसका तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आज के जो गरीब हैं ये आप 47 के अमीर समझे, और हमारे 150 मेगावाट बिजली पैदा होती थी पूरे पाकिस्तान। हाँ जी, और हमारे घर में भी 50 की दहाई में बिजली। स्ट्रीट लाइट नहीं थी? स्ट्रीट लाइट, वो उसमें तेल डाला जाता था। अच्छा। उसके नीचे बैठ के बच्चे जो थे रात को पढ़ते थे, अपनी तैयारी करते थे इम्तिहानों की। तो अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत नवाजा और कहां से कहां पहुंचा। और अब देखिए जो मुहाजिरों के काफले आए हैं लुटे पिटे, और जख्मी लोग और बर्बाद, औरतें लुटी हुई, बच्चे कटे हुए, और ये जो वाल्टन का ये जो बड़ा वसी मैदान है यहाँ, उसमें आके लोगों ने डेरे लगाए, कैंप डाले। बिल्कुल, और तरफ आप जा रहे हैं। हाँ इस वाकये के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त आन पहुंचा। मैं चाह रहा हूँ ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जब वापस आए तो फिर गुफ्तगू यहाँ से शुरू करें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, बहुत अहम रिपोर्ट है जो आज हमने आपको दिखानी है। वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे थे इस ब्रेक से पहले कि जब आज़ादी हुई, तकसीम हुई, उसके बाद जब काफ़िले लाखों की तादाद में पाकिस्तान की जानिब हिजरत करके आए तो क्या सूरत हाल थी। शामी साहब एक किताब से एक पैराग्राफ पढ़ रहे थे और वाल्टन तक पहुंचे थे। वाल्टन था, वहाँ लोग वो काफिले आके ठहरे और हफ्तों महीनों इन कैंपों में रहे। फिर उसके बाद उनको जगह मिलती गई, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ बस्तियों में जाते रहे। मगर उस वक्त का ये जो वाल्टन का कैंप था वो क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। और कायद आज़म जब यहाँ आए तो आप देखें कि मुझे जो कायद आज़म के साथ थे, मेरे ख्याल ज़ियाउल इस्लाम अंसारी साहब थे। ज़ियाउल इस्लाम अंसारी वो नहीं जो हमारे एडिटर थे अखबार के, वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, या कोई और साहब थे जो साथ थे कायद आज़म के। उन्होंने मुझे बताया था कि कायद आज़म जब आए और वो दूर से लुटे पिटे लोग और कटे पिटे लोग देखकर वो तेजी से आगे बढ़ रहे, तेजी से गुजर रहे थे। इसी वाक़े का जिक्र मैंने एक रिपोर्ट में किया है जिसकी जानिब मैं भी करता हूँ। वो तेजी से गुजर रहे थे तो लोग उनके पीछे भागे। क्यों गुजरे? नहीं, पीछे भागे उनके। वो तेजी से गुजर रहे थे, उनसे मंजर देखा नहीं जाता था। अच्छा। और वो जब लोग उनके पीछे भागे नारे लगाते हुए कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कायद आज़म की आंखों में आंसू देखे गए और उन्हें विस्पर किया अपने साथ वाले से, दे स्टिल शाउट कायद आज़म जिंदाबाद। ये उनके अल्फाज, आज के अल्फाज थे। इतनी खौफनाक जो थी वो सूरत हाल थी। और उसी जगह फैसला किया गया बरसों पहले कि यादगार बनाएंगे, यहां बाबे पाकिस्तान तामीर होगा। और नवाज शरीफ साहब के दौर में फैसला हुआ, फिर परवेज मुशर्रफ साहब आए, कभी काम शुरू हुआ, नक्शे बने, और अब वो खंडर बनी हुई है जगह। और 2-2.5 अरब रुपया नहीं है ना पंजाब हुकूमत के पास, ना वफाकी हुकूमत के पास, और सारे अखराजात मौजूद हैं। पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान की यादगार जो है ये मुकम्मल नहीं हो पा रही। ये या नाशुक्रापन जो है, इसकी इससे बेहतर तस्वीर क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज हम वहां गए जहां बाबे पाकिस्तान ने बनना था, ढांचा एक तैयार है। क्या सूरत हाल है, इस पर मबनी एक रिपोर्ट देखिए और फिर बात करते हैं। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के शुहदा, मुहाजिरीन और गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 1991 में बाबे पाकिस्तान का रस्मी तौर पर संगे बुनियाद रखा गया। इस यादगार पर काम का बाकायदा आगाज 2005 में हुआ। उस वक्त मंसूबे की लागत तकरीबन 2.5 अरब रुपए रखी गई। 2008 में मंसूबे पर तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हुआ और 2010 में तकरीबन रुक कर रह गया। खूबसूरत और तारीखी डिजाइन की हामिल बाबे पाकिस्तान पर अब तक 60 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके, जिससे महज तामीराती ढांचा ही खड़ा किया जा सका। मंसूबे पर ताखीर की वजह से अब इसी प्रोजेक्ट की लागत 2.5 अरब से दुगना हो चुकी है। बड़ी सादा सी बुनियाद है इस सारे डिज़ाइन की। पाकिस्तान की तहरीक का मकबूल नारा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो इसका मरकज़ी हिस्सा है। और ये सुतून हैं जो कलमे की खत्ताती या अल्फाज को बनाते हुए ऊपर उठते हैं और ऊपर जाके एक गुंबद की सी शक्ल अख्तियार करते हैं। दूसरी अलामत जो मैंने इस्तेमाल की है वो कैंप की या टेंट की इस्तेमाल की है।
کہ اس مقصد کے لیے جو مرکز میں موجود ہے لا الہ الا اللہ، بر صغیر کے مسلمانوں نے ہجرت کی، یہاں کے لوگوں نے مواخات کی، بھائی چارہ کیا اور ایثار، قربانی، شہادتوں اور جذبوں کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جو انسانی تاریخ میں بہت منفرد ہے۔ یہ اس کی بیرونی شکل ہم نے قلعے نما دی ہے، اندر اس کے ایک افادیتی استعمال کی جانے والی عمارت ہے، اس میں آڈیٹوریم ہے، میوزیم ہے، لائبریری ہے، ایگزیبیشن ہال ہے، مسجد ہے، گرلز سکول ہے، بوائز سکول ہے، گراؤنڈز ہیں، پارک ہے، تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ مونیمنٹ تو سارے یہ 100 ایکڑ پر ہے، 100 ایکڑ پر محیط۔ بہت ہی زیادہ اذیت ہے اس بات کی کہ ایک ڈیزائن جو اس ملک کی قیام کی یادگار ہے، اس کو اپروو ہوئے 24 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کی تعمیر نہیں، وہ تو ایک ذاتی کلک ہے۔ لیکن بیسیکلی ایک سوال ہے میں جو آپ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں، جو بھی شخص سن رہا ہے، خواہ میڈیا سے متعلقہ ہے یا حکومت سے متعلقہ ہے یا انٹلیکچوئل ہے یا کوئی بھی رول اس کی تعمیر کے سلسلے میں ادا کر سکتا ہے، کہ پاکستان کی یادگار پاکستان کے صاحب اقتدار سے مطالبہ کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے کہ مجھے مکمل کر دو۔ میری طرف توجہ، آپ اب بھی وزٹ کرتے ہوں گے اس کا؟ جی، دیکھا نہیں جاتا ویسے، جو حال ہے وہ دیکھا نہیں جاتا۔ یعنی آپ وہ بہتر ہے آپ خود اس کو ایکسپلین کریں کہ میں تو ایک انجینئرنگ کا ٹیکنیکل نقطہ نظر آپ کو بتا سکتا ہوں جس کی مجھے زیادہ تشویش ہے، کہ اس کا سریہ گل رہا ہے، اس کا کانکریٹ بھر رہا ہے، اس کے گرد پانی کھڑا ہو چکا ہے، وہ ایک گندے پانی کا جوہر بن چکا ہے۔ پوری عمارت کی جو کھدائی ہے، اس کا جو مرکزی حصہ ہے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے سنبھالا جانا چاہیے تاکہ مزید نقصان ہونے سے بچ سکے، اور جو 60 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ہم اس کی بنیادیں اور دیواریں اٹھا چکے ہیں وہ ضائع نہ جائیں اور فوری طور پر اس کی تعمیر کو مکمل کیا جائے۔ تعمیراتی عمل رکنے کی وجہ سے باب پاکستان کا ادھورا ڈھانچہ بھی شکست و ریخت کا شکار ہے، لوہا زنگ آلود ہو چکا ہے اور یہ جگہ کسی جنگل کا سا سما پیش کرتی ہے۔ منصوبے پر تعینات انجینئرز اور دیگر عملہ بھی اس صورتحال پر تشویش کا شکار ہے۔ تو باب پاکستان جس جگہ بننا ہے، یہاں پر گرلز ہاسٹل ہوا کرتا تھا جو میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ہی بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہوا کرتا تھا۔ والٹن ریلوے اسٹیشن قریب ہونے کی وجہ سے لٹے پٹے جو قافلے تھے وہ یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہنے والے کہ 9 نومبر 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح جب ان مہاجرین کی حالت زار دیکھنے کے لیے یہاں پہنچے تو وہ بھی غمگین ہو کر واپس آئے، اور تقریباً یہی وہ جگہ بنتی ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح پہنچے تھے اور وہ مہاجرین سے انہوں نے ملاقات کی۔ ان مہاجرین کی، ان گمنام شہداء کی اور تحریک پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کی یاد میں باب پاکستان کا قیام عمل میں آنا تھا، لیکن ابھی یہ باب پاکستان حکومتی توجہ کا منتظر ہے۔ چوبیس برس جامع صاحب بیچ گئے، تمام تر منصوبے ہم نے مکمل کی، اس بیچ میں موٹر وے بھی، میٹرو بھی، لیکن اس طرف توجہ نہیں۔ اور دیکھیے آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے تھے وہ امجد مختار صاحب جی بڑے معروف آرکیٹیکٹ ہیں، اس کا ایک نقشہ انہوں نے بنایا، ایک پورا انعام یعنی ایک مقابلہ ہوا، اس میں ان کا ڈیزائن جیتا اور وہ اس کے خالق ہیں، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے اور قوم جواب لے لے جس سے لے سکتی ہے اور حساب لے سکتی ہے تو اس سے لے لے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اب کچھ سیاسی منظرنامے کا ذکر کر لیتے ہیں۔ متحدہ کے 5 مطالبات، مولانا کو ٹاسک دے دیا گیا اسحاق ڈار صاحب کو، 5 مطالبات پڑھ دیجئے۔ وہ یہ ہے کہ جی ایک تو براہ راست خطاب پر جو پابندی ہے الطاف حسین حالانکہ دیکھیے بات ختم کی سنیے، جائے۔ براہ راست خطاب کسی کا حق نہیں ہے، اور براہ راست خطاب میں جو کچھ کہا گیا ہے یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے انڈیا سے ہم مذاکرات کریں اور انڈین حکومت کہے کہ ہماری فوج کو گولیاں چلانے کا حق دیا جائے بارڈر کے اوپر تاکہ آپ کے لوگ شہید کر دیے جائیں، تب ہم بات چیت کریں گے۔ دوسرا یعنی آپ دیکھیں، تقریر کریں، فوج کو، رینجرز کو دشنام ترازی کریں، پاکستان کے تصور کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ ہمیں الطاف بھائی کہتے ہیں میں احتیاط کروں، نہیں کریں، نہیں انہیں معذرت کرنی چاہیے جو انہوں نے کیا ہے۔ احتیاط ان کو اس طرح اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک وہ اس کی ضمانت فراہم نہ کریں کہ یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا۔ کوئی مملکت جو ہے وہ یہ اس طریقے اتنی کمزور سے کمزور ریاست بھی جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ سے کھیلنے کی اجازت میں دی جا سکتی۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ، کراچی آپریشن کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کی جائے، وزیر داخلہ کی ایک تقریر کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جناب 3 رکنی کمیٹی۔ ٹھیک ہے
یہ پہلے بھی طے ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تیسرا، زیر حراست افراد عدالتوں میں پیش کیے جائیں. بالکل عدالتوں میں پیش ہونے چاہیے, جو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, جو قانون کے تقاضے پورے کیے جانے چاہیے, جو بھی اس کے تقاضے ہیں. چوتھا ہے رینجرز آپریشن غیر جانبدار ہو. نا یہ تو اب دیکھیں نا, یہ تو ایک ڈیبیٹیبل بات ہے نا, کہ آپ وہ کل آپ کے دیکھیے لیاری میں جو کچھ ہوا اور یہاں جو کچھ ہوا, رینجرز کا دعویٰ تو یہ ہے کہ غیر جانبدار ہے اور ہم مجرموں کے پیچھے ہیں اور کسی سیاسی جماعت کے پیچھے نہیں ہے. اب ثابت کرنا چاہیے, جو کمیٹی بنے گی اس میں ثابت کر دیں کہ فلاں واقعہ جو ہے یا فلاں معاملہ جو ہے وہ جانبدارانہ ہے تو درست ہے. پھر وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ. تو لاپتہ افراد اگر ایسے ہیں, دیکھیے جب ایسی صورتحال یہ دیکھا جائے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہتھے کون چڑھے ہیں اور ایک دوسرے کے ہتھے کون چڑھ گئے, کیونکہ وہاں جو گروپ ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی اقمار بناتے ہیں نا. پر یہ بھی مطالبہ ایسا ہے کہ جس کی چھان بین ہونی چاہیے. آپ سن لیجئے, ایک بریک جو ہے کہ چھان بین اس کی ہونی چاہیے, اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو ایم کیو ایم کو دھکا دینا چاہتے ہوں کنویں میں. ایم کیو ایم اپنا کردار ادا کرے اسمبلی کے اندر, اسمبلی سے باہر, لیکن حدود کے اندر اور آئین کے اندر. آپ کو نہیں لگتا کہ متحدہ کا جو فیصلہ تھا استعفے دینے والا, اس نے حکومت کو بھی مشکل میں ڈال دیا اور خود ان کی اپنی طاقت بھی منوانے کا ان کو موقع مل گیا؟ الطاف بھائی کو بھی اپنی سٹرینتھ کا پتہ چل گیا, اور جو چاہے مغویاں تھی کہ اندر کوئی چپکلش ہے وہ بھی دور ہو گئی, اور پھر حکومت بہت بری طرح سے پھنس گئی. وہ پھنس گئی, خود بھی پھنس گئے. وہ حکومت تو اپنی جگہ پھنسی ہے, وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جلدی میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے اور احتیاط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. اب دیکھیے, اب تو کہتے ہیں وہ حلالے کی بات کر رہے تھے ہم, وہ کہتے ہیں جی ابھی نکاح ہی نہیں, ابھی ٹوٹا ہی نہیں ہے نکاح, یعنی طلاق کر دی ہے لیکن طلاق ہوئی نہیں. یونین کونسل نے اس کے اوپر رپٹ نہیں درج کرائی. تو بہرحال کچھ بھی ہو, حلالے کے بغیر ہو جائے یا حلالے کے ساتھ ہو جائے, کچھ ہو جائے تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے یہ تو اب پتہ چلے گا جب مولانا ملیں گے جا کے فاروق ستار صاحب سے یا الطاف صاحب سے, وہ گفتگو کرتے ہیں فون پر, تو پھر ہی سامنے آئے گی صورتحال. ابھی ایک بریک اور واپس آتے ہیں کچھ مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں قصور ویڈیو اسکینڈل کیس کا. جو اے ٹی وہاں پہنچی, 2 دن سے تفتیش جاری ہے, لوگ وہاں پیش ہو رہے ہیں, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق کچھ 72 کے قریب افراد ایسے ہیں جو پیش ہونا چاہ رہے ہیں. درجن قریب لوگ ان کو سنا جا چکا ہے. ریحام خان صاحبہ وہاں پر تھیں, کچھ سائیکیٹرسٹ لے کے گئی تھیں, بچوں کے تحائف بھی لے کے گئیں, اور کچھ انہوں نے گفتگو بھی کی. کہنے لگیں کہ جناب یہ اگر سب کام فوج نہیں کرنے ہیں تو سیاستدانوں کا کیا فائدہ, پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں نے کیا تیر مار لیے ہیں. فوج کا موضوع کہاں کیا آیا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں فوجی عدالت میں بندہ چلایا جائے. اس کا جواب دیا ہوگا. بات یہ کہ ریحام خان جو ہے ماشاءاللہ خان صاحب سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں بعض اوقات, تو سیاست میں بھی اور ویسے بھی کافی. میں اصل میں چاہ رہا تھا اگلا جو موضوع تھا اسی سے جڑا, کئی لوگوں نے اس پہ تنقید کی ہے, لیکن میرا خیال اس پہ کسی تفصیل سے بحث کریں گے. جی, کوئی ریحام خان میں اگر کوئی ہے جوہر ہے تو آ جائے گا سامنے, اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. آ تو رہا ہے ویسے اچھی بات منظر یہاں پر. اچھا بہرحال سر, اہم خبر یہ تھی جو آج کے ہمارے اس فالو اپ میں تھی کہ یہ مئی میں یعنی 5ویں مہینے کی 15 تاریخ کا ایک روزنامچہ ہے تھانہ گنڈا سنگھ والا کا, جس کی کاپی ہم ابھی ٹی وی پر نشر بھی کر رہے ہیں. یہاں پر انسپیکٹر صاحب ہیں, اے ایس آئی صاحب ہیں, اور کوئی 3-4 دیگر پولیس اہلکار جو ہیں وہ حسین خان والے اسی گاؤں میں پہنچتے ہیں, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اطلاع ملی کہ یہاں پر ایک گروہ ایسا ہے جو بچوں کی ویڈیو فلمیں بنا کر بیچتا ہے, انہیں ہراساں کرتا ہے, بلیک میل کرتا ہے. اس سلسلے میں پہنچتے ہیں اور وہ کچھ لوگوں سے ملاقات کا احوال بھی بیان کرتے ہیں اس روزنامچے میں, اور اینڈ پر وہ یہ کہتے ہیں, کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ جب فلاں حاضرین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی مفید معلومات نہیں دی, اور محسوس ہوا جیسے یہ سب افواہ پر مشتمل ہے, لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تو درخواست دی جاتی ہے کہ بلا توقف کارروائی ضابطۂ عمل میں لائی جائے. یعنی مئی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, رپورٹ بھی تھی, کچھ ویڈیوز کے معاملات بھی تھے, اس کے باوجود پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی, کچھ نہیں. درست ہے. اصل بات یہ ہے, یہ جو برائی ہے نا, یہ کینسر کی طرح ہوتی ہے بعض اوقات. یہ منظر پہ نہیں آتی, اور پھر لوگ کیونکہ خوفزدہ ہوتے ہیں بدنامی کے ڈر سے. یہ بد اخلاقی کے مسائل جو ہیں یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کے اندر, جب تک پورا تیقن نہ ہو جائے کہ کارروائی ہوگی, لوگ زبان نہیں کھولتے. اب اور پولیس جو ہے وہ تو یعنی اس کے اندر تو یہ صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے میرا خیال ان ایشوز کے اوپر کوئی بہت فعال کردار ادا کرنے کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسپیشل برانچ ہے نا, یا انٹیلیجنس بیورو جو ہے,
उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो तो वफाकी हुकूमत का अदारा है, और पंजाब हुकूमत का ये सूबाई हुकूमतों के अदारे जो हैं स्पेशल ब्रांच, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है, उनको बहुत मौसर बनाने की जरूरत है। देखिए गुज़श्ता पुराने जमानों में जो बादशाह होते थे, उनके जो पर्चा नवीस होते थे मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी रिपोर्टों की बुनियाद पर बादशाह को पता चलता था कि क्या हो रहा है, और वो कार्रवाइयां करता था, इंतजाम बरकरार रखता था। अब भी जरूरत है कि देखिए स्पेशल ब्रांच को स्ट्रेंथन किया जाए, और ये जो अखलाकी इश्यूज हैं या मुनशियात फरोश हैं, ये इस तरह के इस्मत फरोशी के जो धंधे होते हैं, इनके जो मुहर्रकीन हैं, इनके जो मुअय्यदीन हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके, सख्ती से उनको अपनी गिरफ्त में लिया जा सके। इसी केस का एक और अहम नुक्ता ये भी है शामिल साहब कि ये मुलजिम था एक नामजद, जो चचा हसीम का जो मरकजी मुलजिम है, तंजीलुर रहमान, ये सीनियर क्लर्क थे, लाहौर हाई कोर्ट में थे, और चीफ जस्टिस साहब ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। हाँ जी, तो अब जाहिर है कि ये सारे ये साहब गायब हैं। ये जो पहली एटीसी के यहाँ पेशी हुई थी 6 लोगों की, उसमें ये शामिल थे, और पुलिस ने हिफाजती तौर पर इन्हें तहवील में रखा हुआ था, और ये उसके बाद ये गायब हैं। तो इनको पुलिस का काम, इनको पकड़े, इनको गिरफ्त में लाए। ये जाहिर है कि जब हाई कोर्ट में तो मुअत्तल हो गए, तो यानी देखिए ये जो बुराई जो है उसकी कोई यानी कितनी फैली हुई है, और ये इसके खिलाफ किस तरह सर धड़ की बाजी लगानी होगी। ये कोई सिर्फ जवानी जमा खर्च से काम चलने का नहीं है। ठीक, आर्मी चीफ ने 7 दहशतगर्दों को सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ये आज ही खबर आई है। फौजी अदालतों में 8 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई। 7 जो हैं ये पीएस, 6 जो हैं साने पीएस में मुलव्विस थे, और 1 साने सफूरा में, जिनको सजाए मौत हुई, और बाकियों को सजाए उम्र कैद की सजा दी गई है। नहीं, बिल्कुल अच्छी दुरुस्त बात है। लोग तो ये तवक्को रखते हैं जल्द फैसले हों, और ये जो मावराए अदालत हलाकतों की जो शिकायत पैदा होती है, अगर दुरुस्त और जल्द फैसले हो जाएं, इस तरह की शिकायतें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और वो उनकी खबर पीटीआई की भी को खबर थी ना, वजीउद्दीन साहब जो है, जी हाँ, वो भी लाहौर आ चुके हैं। जी, आज कल वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जस्टिस वजीउद्दीन जो हैं वो कहते हैं कि मैं अब तहरीक चलाऊंगा जिसमें पीटीआई को मजबूर किया जाएगा, उसकी लीडरशिप को, कि उनके ट्रिब्यूनल के फैसलों पर अमल दरामद करें। नजरियाती कारकुनान की भी वो बात करते हैं। आज एक खबर ये भी है कि चौधरी सरवर साहब साबिक गवर्नर जो हैं, उन्होंने वो खुफिया मुलाकात की उनसे। साहब अभी यौम आज़ादी के सिलसिले में एक ऐवान इकबाल में तकरीब थी, वहाँ मुलाकात, मैं वहाँ प्रिजाइड कर रहा था उसको, और वलीद इकबाल वो भी वहाँ आए थे, सज्जाद मीर साहब थे, अहमद जावेद साहब थे। तो वो वलीद इकबाल साहब कह रहे थे कि मैं अब मिलने जा रहा हूं वजीउद्दीन साहब से, मैं भी। अच्छा, तो अब ये तो तहरीक ये क्या समझा रहे हैं उन्हें कि जनाब को ऐसा, उनको बता रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हाथ हौला रखियो। उनकी रुकनियत सस्पेंड कर दी गई। अब वजीउद्दीन जो हैं वो तो मुशर्रफ के सामने डट के खड़े हो गए थे, बिल्कुल ठीक, और उनका एक बड़ा लंबा टेन्योर था, उन्होंने चीफ जस्टिस रहना था कई साल, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। बड़े एक नाक की सीध में चलने वाले आदमी है, और उन्होंने तो बरमला कह दिया था कि मुझसे प्यार है तो मेरे कुत्ते से प्यार करो, हम ये नहीं कर सकते। हाँ, तो अब मसला ये है कि अब उनको कैसे रोका जाए, और उनका जो ट्रिब्यूनल फैसला दे चुका है, और कौन सा उससे बड़ी अदालत क्या हो जहां उसकी अपील हो और उसको सस्पेंड कराया जाए। काफी मुश्किल सूरत हाल है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो गया, लेकिन एक अफसोसनाक खबर पे हम इसका खात्मा चाहेंगे। अफजल साहिर साहब हैं, पंजाबी के बहुत मारूफ शायर हैं और कंपेयर भी हैं। उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं वो, अल्लाह ताला उनकी और बहुत मोहब्बत करते थे अपनी वालिदा से, और कल वालिदा से तो सबको मोहब्बत होती है, और बाज़ लोग गैर मामूली मोहब्बत करते हैं। जो वालिदा की जो खिदमत करते हैं वही एजाज पाते हैं। और आपका क्या ख्याल है? आपको भी माशाल्लाह मैं इस मामले में आप पैरोकार हूं। अच्छी बात है। वालिदा, और वैसे तो मैं शायद नाम दिल्ली का ना, बाप की भी मानता होती है और माँ की भी मानता होती है। तो बाप की, वैसे बाप की दुआ जो है वो अर्श तक पहुंचती है बगैर किसी रुकावट के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो माँ और बाप दोनों की खिदमत इबादत है, और इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। अफजल साहब और उनकी खानदान के लिए दुआ है, उनकी वालिदा की मगफरत के लिए हमारी तरफ से दुआ है। आप सब खुश रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।